رخ کرتے ہیں ڈڈیال آزاد کشمیر کا۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف وقاص لاسانی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ڈڈیال میں ڈی ایس پی انصر علی کی طرف سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب چودھری طالب حسین کے اعزاز میں رکھی گئی، جو 41 سال پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنے فرائض انجام دینے کے بعد محکمے سے باعزت ریٹائرڈ ہو گئے۔ ڈی ایس پی ڈی انصر علی نے ریٹائرڈ ہونے والے حوالدار چودھری طالب کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں چھوڑا۔ چودھری طالب کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ ملازمت کا حصہ ہے، باعزت طور پر ریٹائرڈ ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خبر ہے میلسی سے عمران خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق کسان اتحاد راؤ طارق اشفاق گروپ کا قانون گو کے خلاف مسلسل 4 گھنٹے تک احتجاج، روڈ بلاک کر کے ٹریفک بند کر دی۔ اے سی ڈی ایس پی سے مذاکرات، مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا۔ گزشتہ روز کسان اتحاد راؤ طارق اشفاق گروپ کے صوبائی جنرل سیکرٹری نظام اللہ خان پاندہ، تحصیل میلسی کے صدر شبو خان بلوچ، تحصیل جنرل سیکرٹری چودھری ندیم عباس، مصطفیٰ سنڈھل، عمران خان بلوچ، عبدالخالق بھابھا، لونی خان، عمران حیدر، شفیع خان نمبردار، جاوید خان، سرور خان، ظفر بھٹی، مراد خان، محمد شریف کلاسن، سعید احمد، طالب جویا، غفار کھرل، رب نواز کھچی، در محمد، ہزارے خان، حاجی رفیق خان سمیت سینکڑوں کسانوں نے ریلوے پھاٹک بند کر کے احتجاج کیا اور مسلسل 4 گھنٹے تک ٹریفک بند رہی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ میلسی کی رہائشی وہاڑی میں تعینات محکمہ مال کے قانون گو مہر نواز نے اثر و رسوخ سے قبضہ، رقبے کا ونڈا اور غیر قانونی طور پر لوگوں کی حق تلفی کرتے ہوئے پاس کروایا۔ متاثرین کو خاموش رکھنے کے لیے ان کے خلاف تھانہ صدر میں جھوٹا مقدمہ بھی درج کر دیا، درخت کی چوری کی جھوٹی درخواست بھی دے دی۔ احتجاج کی اطلاع ملنے پر ایس ایچ او تھانہ سٹی شبیر ڈوگر موقع پر پہنچ گئے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفیٰ اور ڈی ایس پی طاہر شبیر نے کسان اتحاد کے رہنماؤں سے مذاکرات کیے۔ جھوٹا مقدمہ خارج، ونڈا کی کارروائی دوبارہ کرنے اور میرٹ پر درخواست سماعت کی یقین دہانی کروائی، جس پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ احتجاج میں کسان اتحاد چودھری انور گروپ کے ضلعی صدر میاں اعجاز احمد نے بھی شرکت کر کے متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایک اور خبر ہے کوٹلی آزاد کشمیر سے۔ بیورو چیف وقاص لاسانی کی رپورٹ کے مطابق اے ایس پی کوٹلی سید عباس علی شاہ، ڈسٹرکٹ ٹریفک انسپکٹر راجہ الیاس، ٹریفک سارجنٹ سردار افتخار نے ہمراہ نفری اندرون شہر کا دورہ کیا، رانگ پارکنگ اور بدون نمبر پلیٹ، بدون رجسٹرڈ گاڑیوں کی چیکنگ کی اور بھاری جرمانے عائد کیے۔ ایس پی کوٹلی سید عباس علی شاہ نے شہریوں کو شہر میں موجود پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی کرنے اور روڈ کو زیادہ سے زیادہ کلیئر رکھنے کی ہدایت کی۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک انسپکٹر اور ٹریفک سارجنٹ کو سختی سے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ رانگ پارکنگ اور بدون رجسٹریشن گاڑیوں کو تھانے میں بند کرنے کی ہدایت کی، ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ رخ کرتے ہیں بھکر کا۔ سید آفتاب بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد کا دورہ، شہر کی سڑکوں پر نکاسی آپ کے لیے سی او ایم سی فل فور اقدامات اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ سکھر میں مشینوں اور ڈی واٹرنگ سیٹس کا استعمال کر کے پانی کی نکاسی کا ہنگامی بنیادوں پر حل نکالیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کی متعلقہ افسران کو ہدایت، مین چوراہوں پر گرنے والے درختوں کو فل فور ہٹایا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو پائے۔ ایک اور خبر ہے بھکر سے۔ بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او بھکر سید علی رضا کی ہدایت پر بین الصوبائی چیک پوسٹ داجل اور دریائی پتنوں پر گندم، آٹا اور کھاد کی غیر قانونی نقل و حرکت اور سمگلنگ پر سختی سے پابندی ہے۔ انچارج دریائی چوکی بھرمی نواب مواں ٹیم نے دوران چیکنگ 370 گٹوں گندم سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ قبضے سے 370 گٹوں گندم، 2 عدد موٹر سائیکل، 3 عدد کشتیاں، 1 عدد ٹریکٹر برآمد کر لیا، مقدمہ درج کر دیا۔ مزید ڈی پی او بھکر سید علی رضا کا کہنا تھا کہ گندم، آٹا، کھاد کی سمگلنگ پر سختی سے پابندی کے پی کے کر رہے ہیں۔ پنجاب سے جانے والی تمام گاڑیاں، کشتیوں کو اچھی طرح چیک کریں۔ آٹے، گندم، کھاد کی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور ادھر گوجرا ٹوبا روڈ چوک میں رفیق ہونڈا سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں شہر بھر کی سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات، علماء کرام کے ساتھ میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ جی بالکل، گوجرا ٹوبا روڈ چوک میں چودھری رفیق ہونڈا سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں گوجرا کی سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات اور علماء کرام کے ساتھ ساتھ میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب میں گوجرا میں موٹر سائیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے چودھری محمد رفیق گجر کو مبارکباد دی اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔
चौधरी मोहम्मद रफ़ीक होंडा सेंटर्स पर होंडा मोटरसाइकिल की तमाम वैरायटी के साथ साथ मुकम्मल स्पेयर पार्ट्स की वैरायटी दस्तयाब होगी। होंडा कंपनी की जानिब से मुकम्मल तरबियत याफ्ता मकैनिक भी मोटरसाइकिलों का काम तसल्ली बख्श करेंगे। गोशरा में चौधरी रफ़ीक होंडा सेंटर पर शहरियों को मोटरसाइकिल की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि शहरियों को नई मोटरसाइकिल की खरीदारी के लिए शहर से बाहर ना जाना पड़े। कोटलालू में आलूदा हवाएं चलना शुरू हो गईं और बरसात होने का अमकान। हमारे साथ फैज़गंज मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पर मजीद जानते हैं उनसे। जी मोहम्मद अदनान, आगाह कीजिएगा कि मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे पहले के बरसात न होने की वजह से जो फैज़गंज में गर्मी का ज़ोर था वो अब टूटना शुरू हो गया, क्योंकि जो आज सर्द और आलूदा हवाएं वो चलना शुरू हो गई हैं। और महकमे मौसमियात की जानिब से 21 जून और 22 जून के दरमियान तेज़ आंधी और बरसात होने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जो खैरपुर और सक्खर में भी गुज़श्ता दिन बरसात हुई है, जो तेज़ बरसात के बाद जो इलाके में मज़ीद जो नुकसानात हैं वो भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिसके बाद आज जो फैज़गंज में वो मज़ीद बरसात होने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी, एक और खबर है डडियाल आज़ाद कश्मीर से, जहां पर नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ बल्दिया मजिस्ट्रेट की दबंग कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ वकास लासानी की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सरदार फैसल और चीफ ऑफिसर हमजा अफराज की हिदायत पर चंद दिन कबल दूध की दुकानों से सैंपल लेकर मीरपुर लेबॉर्ट्री में भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट्स आने पर 4 दुकानें सील कर दी गई। एक दुकानदार को 5,000 रुपये जुर्माना करके वार्निंग पर छोड़ दिया। जुर्माना करने वाले दुकानदार के दूध से पानी पाया गया। और इधर अलीपुर में हल्का पटवारी ने बासर जमींदार से मिली भगत करके खसरा गिरदावरी को तब्दील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस के हमरा आकर गरीब नादर बेवा खतून के सर से छत छीन ली, घर मुकम्मल महमंद करवा दिया। बेवा खतून की दुहाई, वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील। अलीपुर के नवाही इलाका मौसा लती के रिहायशी बेवा खतून हुसैना माई ने सहाफ़ियों को कहा कि मुसलमान मोहम्मद रमज़ान और खुर्शीदा, जो कि इलाके के बासर अफराद हैं, हल्का पटवारी मौसा लती से मिली भगत करके हमारे वरासी रकबे का खसरा गिरदवारी जमा बंदी कर दी, और जिसका मुकदमा हमने मुकामी सिविल कोर्ट में दायर किया। मुकदमा हमारे हक में हुआ। अलावा अजी उन्होंने कहा कि मोहम्मद रमज़ान, जो कि इलाके का बासर और मुकामी सियासी शख्सियत का हामिल है, असर रसूख के ज़रिए गुज़श्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस के साथ हमारे घर को नीलाम करवा दिया। बेवा खतून रो रो कर दुहाई देते हुए कहा कि सर छुपाने के लिए जगह नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाऊँ। मज़ीद अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और फौरी इंसाफ फराहम करने की अपील की। एक और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी आज भी शोहदाए जमहूरियत की मानंद इस्तेहकाम जमहूरियत के लिए कोशां है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की बजाय अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। मोहम्मद सलीम भट्टी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी ने शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह के हवाले से सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इक़्तिदार के लिए सियासत करने वाले कभी अपनी जान कुर्बान नहीं करते। तारीख में दर्ज है कि भुट्टो ख़ानदान ने पाकिस्तान में इस्तेहकाम जमहूरियत के लिए सियासी जदोजहद की राह अपनाई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जिस सियासी जदोजहद की राह अपनाई वो दुनिया भर के सियासी कारकुनों के लिए संग मेल है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी सियासी जदोजहद से दुनिया भर में जहालत, पसमानदगी, गुरबत, लाचारी, बीमारी, फ़ौजी अमरीत के ख़िलाफ़ जिस कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए जदोजहद की वो नाकाबिले मिसाल है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासी जदोजहद से आलमी साम्राज्य की आमरीत के बुतों के सामने सीना सुपर होकर अवामी जदोजहद की कामयाबी की राहें हमवार की। आज वतन अजीज़ में जमहूरियत भुट्टो ख़ानदान और पीपल्स पार्टी के जयाले कारकुनों की जमहूरियत का समर है। सलीम भट्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर जमहूरी निज़ाम के सकाम हुकूमत का साथ दिया। पीपल्स पार्टी शरीक इक़्तिदार नहीं बल्कि जमहूरियत के सफ़र में नून लीग के साथ हम रकाब हैं। हमारे कायदीन ने हमेशा मुल्की इदारों की तरक्की, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद करके वतन अजीज़ को तरक्की की शोहरा पर गामजन किया। एक सवाल के जवाब में सलीम भट्टी ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक सियासी क़ुव्वतों को अख्तियारात नहीं दिए गए, सिर्फ शरीक इक़्तिदार किया गया। अगर कौमी अवामी राज कायम हो जाए तो पाकिस्तान की समाजी, मुआशी, इक़्तिसादी तरक्की दुनिया भर को पीछे छोड़ सकती है। सियासी क़यादत की तरह फ़ौज, बल्दिया और अदलिया दीगर इदारों को भी अपने अपने अखराजात में कफ़ात जारी लाकर
قوم کو مشکل حالات سے نکال کر قومی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ عوامی ٹیکسوں میں اضافہ کر کے پاکستان کے قرضے ادا نہیں کیے جا سکتے۔ شہید جمہوریت شہیدانی محترمہ بے نظیر بھٹو، آج ہم ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ آج صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی جمہوری ترقی، جمہوری استحکام، خوشحالی اور آمریت کے خلاف جدوجہد کرنے والے سیاسی کارکن موجود ہیں، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ ہمارے ہم رکاب ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کے استحکام کے لیے، جمہوریت کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کے عوام کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے جس جدوجہد کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ آج پاکستان میں ایک لنگڑی لولی جمہوریت موجود ہے۔ آج پاکستان میں اگر اس قوم کو کوئی جمہوریت کا تحفہ ملا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کی جدوجہد، پاکستان پیپلز پارٹی کے جعلی ساتھیوں کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ کیوں الحاق کیا ہے، تو ساتھیوں، نون لیگ کے ساتھ ہم نے کوئی شریک اقتدار نہیں ہوئے، ہم تو جمہوریت کے سفر میں ان کے ہم رکاب ہیں۔ ہم پاکستان میں جمہوریت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج پاکستان میں جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں وہ اس بات کو مانتی ہیں کہ صدر آصف علی زرداری اور محترم بلاول بھٹو زرداری نے جس حکمت عملی کے ساتھ ان قوتوں کو جو اس ملک میں کہتی تھیں کہ امپائر کے اشارے پر یہ فیصلہ ہو جائے گا، امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی، ان کو ختم کیا ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کی راہ کو اپناتے ہوئے، ان کے فلسفے، ان کے سوچ اور ان کی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے ترقی اور خوشحالی کے لیے، جو غریب عوام کے لیے پاکستان سرائے مغل واپڈا آپریشن، علاقہ سرائے مغل میں لیسکو سب ڈویژن ہلہا کا تابڑ توڑ آپریشن، درجنوں بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ بجلی چوروں کی بڑھتی ہوئی شرح کے باعث محمد فیضان ایس ڈی او لیسکو سب ڈویژن ہلہا کی جانب سے سخت کارروائی۔ علاقہ سب ڈویژن ہلہا کے دیہات تارا گھڑ اور شیخم اور درجنوں بجلی چوروں کے ڈائریکٹ کنڈے پکڑ لیے۔ بجلی چور گنڈا گردی کرتے ہوئے سینہ سوری سے کنڈے لگائے رکھتے تھے، جس پر ایکسین احمد شہزاد کی خصوصی ہدایت پر زیر نگرانی ایس ڈی او ہلہا سب ڈویژن میہڑ انسپکٹر شہباز بھٹی نے ساتھی ملازمین کے ہمراہ آپریشن کرتے ہوئے گاؤں تارا گھڑ اور شیخم میں سینہ زوری سے بجلی چوروں کے خلاف مقامی پولیس کے ہمراہ تابڑ توڑ کارروائیاں کرتے ہوئے نہ صرف درجنوں چوروں کے کنڈے پکڑے بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کروا دی گئی۔ حبیب آباد کے نواحی گاؤں 5 اے ایل میں بابا سائیں امام دین سرکار کے سالانہ عرس و میلے کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہوئیں۔ حبیب آباد کے نواحی گاؤں 5 اے ایل میں بابا سائیں امام دین کے سالانہ عرس میلہ کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہوئیں۔ عرس میں سینکڑوں مریدین نے شرکت کی۔ عرس پر محافل، سماع، نعت اور روحانی اجتماعات منعقد کیے گئے۔ میلے پر بچوں کے لیے جھولے، کھانے پینے کے مختلف سٹالز لگائے گئے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ کے مقابلہ جات اور پنجاب کے لوگوں کا من پسند کھیل کبڈی بھی منعقد ہوا، جس میں 3 اے ایل اور 5 اے ایل کی ٹیمیں مد مقابل تھی۔ 5 اے ایل کی ٹیم نے جیت اپنے نام کی اور میلے پر آنے والے زائرین سے خوب داد بھی وصول کی۔ کبڈی میں مہمان خصوصی رانا طاہر اقبال، رانا خضر الطاف اور رانا بلو نے شرکت کی۔ زائرین نے میلے میں بہترین انتظامات کرنے پر بابا عرفان چشتی، بابا ندیم قادری کا شکریہ ادا کیا۔ رخ کرتے ہیں جہلم کا مرزا عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز راجہ طارق محمود سیاسی سماجی رہنما محلہ سلیمان پارس سابق وزیر اعظم عمران خان کی کال پر محلہ سلیمان پارس سے ایک بڑی ریلی کچہری چوک تک نکالی گئی۔ کامیاب ریلی پر پاکستان تحریک انصاف ضلع جہلم کے جنرل سیکریٹری فراز چوہدری نے راجہ طارق محمود سیاسی سماجی رہنما محلہ سلیمان پارس کا شکریہ ادا کیا۔ راجہ طارق محمود سیاسی سماجی رہنما محلہ سلیمان پارس نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، پاکستان کی عوام دن بدن غریبی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت زندگی کی اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، عوام کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ عوام راجہ طارق محمود سیاسی سماجی رہنما محلہ سلیمان پارس نے کہ یہ چور کئی دہائیوں سے ملک پاکستان کو لوٹنے والے سب اکٹھے ہو گئے، اس حکومت کو عوام گھر بیچ کر ہی دم لے گی۔ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ عمران خان ہی واحد لیڈر ہے جو ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ ہر شہر میں عمران خان کی کال پر عوام باہر نکلی ہے۔ رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر 20 جون 2022 سے بجلی بچت پروگرام کے تحت کے تمام دکانیں، گودام، ویئر ہاؤسز، دفاتر، دیگر کاروباری سرگرمیوں کی رات
9 بجے بندش کو یقینی بنایا جائے گا۔ شادی ہالز رات 10 بجے اور ریسٹورنٹ، کلبز، تندور، کیفے، کھانے کے پوائنٹ، سینما، تھیٹرز، سرکس اور دیگر عوامی تفریح مقامات رات 11:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔ تاہم ہسپتال، میڈیکل لیبارٹریز، فارمیسی، میڈیکل سٹورز، بیکری، دودھ، دہی، ٹائر شاپس، پیٹرول پمپس، سی این جی اسٹیشنز، شہری حدود سے دور ہائی ویز اور موٹر ویز کے اطراف میں موجود سروس ایریاز، شاپس اور فیکٹریز پر اطلاق نہیں ہوگا۔ ہفتے کے روز بندش کے مخصوص اوقات کار نہیں ہوں گے۔ پنجاب شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس 1969 کے سیکشن 6 کے تحت دکانیں اور کاروباری مراکز ہفتے میں ایک دن بطور چھٹی بند رہیں گے، جمعہ یا اتوار۔ ڈپٹی کمشنر نے تاجر برادری سے درخواست کی کہ حکومت پنجاب کی طرف سے مقرر کردہ اوقات کار کی پابندی کریں تاکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جا سکے۔ جو دکاندار مقرر کردہ اوقات کار پر عمل نہیں کریں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقہ پی پی 140 کے ضمنی انتخابات میں ٹکٹ ہولڈر سابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے انتخابی مہم کے سلسلے میں مختلف مقامات پر کارنر میٹنگز میں شرکت کی، جن میں حلقے کی مختلف سیاسی سماجی شخصیات نے ان کی حمایت کا اعلان کرنے سمیت ضمنی انتخابات میں ان کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ کارنر میٹنگز کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے میاں خالد محمود نے اپنی حمایت کا اعلان کرنے والے معززین حلقہ کا شکریہ ادا کیا اور واضح کیا کہ وہ حلقے کی تعمیر و ترقی کے مشن کی تکمیل کی خاطر کوئی کسر اٹھانا رکھیں گے۔ ہماری سابق خدمات اہلیان علاقہ کے سامنے ہیں۔ شہر بھر میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھانے سمیت حلقے کی دیرینہ حل طلب مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر خاتمہ یقینی بنایا۔ حالیہ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہو کر مثالی خدمت کی اس سفر کو جاری رکھا جائے۔ عوام کی فلاح و بہبود میرا بنیادی ایجنڈا ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر عمران ظفر نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی ہدایت پر ضلع بھر میں قائم 517 ڈسپلے سینٹرز پر انتخابی فہرستوں کے معائنے ووٹ کے اندراج کی آخری تاریخ 19 جون سے بڑھا کر 30 جون تک کر دی گئی تاکہ شہری اپنے ووٹ کے بارے میں تفصیلات دیکھ سکیں، کسی غلطی کی صورت میں درستگی کروا سکے۔ ضلع بھر کے تمام ڈسپلے سینٹر ہفتہ اور اتوار کو بھی کھلے رہیں گے۔ عمران ظفر نے کہا کہ ڈسپلے سینٹرز پر اویزاں کی جانے والی ابتدائی انتخابی فہرستیں حتمی نہیں ہیں، تاہم ان لسٹوں کی بنیاد پر حتمی فہرستیں مرتب کی جائیں گی۔ ووٹر لسٹوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈسپلے سینٹرز پر انتخابی فہرستیں عوام الناس کے معائنے کے لیے اویزاں ہیں تاکہ متعلقہ انتخابی حلقے کے ووٹرز اپنے اندراج کے بارے میں تفصیلات دیکھ سکیں، کسی غلطی کی صورت میں درستگی کروا سکیں۔ ڈسپلے سینٹرز کے قیام کا مقصد عوام کی رہنمائی کرنا، حتمی انتخابی فہرستوں کے اشاعت سے قبل شہریوں کی جانب سے غلطیوں کی نشاندہی پر درستگیوں کو یقینی بنانا۔ اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے کہا کہ ووٹ درج کروانے کے لیے فارم 15، اعتراض دائر کرنے کے لیے فارم 16، قواعد کی درستگی کے لیے فارم 17 ڈسپلے سینٹرز پر مہیا کر دیے گئے، جبکہ شہریوں کی سہولت کے لیے تحصیل کی سطح پر 5 ریوائزنگ اتھارٹیز بھی تعینات ہیں۔ ضلع الیکشن کمشنر عمران ظفر نے عوام الناس سے اپیل کی کہ صاف اور شفاف انتخابی فہرستوں کی تیاری کے لیے ووٹرز اپنے قوائف اور ووٹ کے اندراج کا معائنہ کرنے کے لیے 30 جون سے پہلے ڈسپلے سینٹر ضرور جائیں، غلطی کی صورت میں انہیں درست کروائیں۔ اس سلسلے میں ضلع الیکشن کمشنر کا عملہ ڈسپلے سینٹر پر آنے والے شہریوں کے ساتھ مکمل تعاون فراہم کرے گا۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ ق کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی علی احمد صابر نے کہا کہ نیب زدگان حکمران نے اپنے کرپشن کیسز سے چھٹکارا پانے کی خاطر نیب کے پر کاٹے اور آج کھل کر کرپشن کر رہے ہیں۔ بے لاگ احتساب کا کروڑوں پاکستانیوں کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ گزشتہ دور حکومت میں احتساب کے حوالے سے مؤثر اصلاحات لائی گئی جو کرپٹ عناصر کو برداشت نہیں ہوئی۔ بیرونی سازش کے تحت آئینی جمہوری حکومت پر شب و خون مارا گیا اور نیب قوانین میں ترامیم کے نام پر پروسیس خود مختار ریاستی ادارے کی قلب اور قومی ضمیر پر کاری ضرب لگائی گئی۔ کرپٹ عناصر کے نزدیک نیب ایک آسیب تھا جس کو بوتل میں بند کر دیا گیا، اب یہ کسی بدعنوان کو نہیں چمٹ سکتا۔ کرپٹ عناصر کی گردنیں احتساب کے پھندے سے بچانے کے لیے نیب کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیا گیا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق رکن صوبائی اسمبلی محمد عارف خان سندھیلا نے کہا کہ نواز لیگ نے اپنے سابق دور اقتدار میں پاکستان کو شاہراہ ترقی پر گامزن کیا، جسے پی ٹی آئی نے 3.5 سالہ دور میں سبوتاژ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ موجودہ حکومت درپیش بحرانوں کا ہنگامی بنیادوں پر خاتمہ کر کے عوامی خوشحالی کا سفر پھر سے شروع کر دیا گیا۔ آئندہ عام انتخابات میں بھی کامیابی نواز لیگ کا مقدر بنے گی۔
موجودہ حکومت کی عوام دوست پالیسیوں سے عام آدمی خوشحالی کے شیریں ثمرات سے مستفید ہوگا۔ پاکستان کو معاشی طور پر ایشین ٹائیگر بنانا نواز لیگ کی ترجیح اور بنیادی ایجنڈا ہے، جس کی تکمیل کی خاطر پارٹی قیادت برسر پیکار ہے، اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ذاتی کاوش اور کمٹمنٹ کے نتیجے میں پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا ایک نیا اور روشن دور شروع ہوا۔ موجودہ حکومت کی کاوشوں سے ترقی کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر امیدوار پی پی 140 چودھری خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ نے گزشتہ رات جناح پارک میں پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے کیے گئے پرامن احتجاج پر ضلع صدر کنور عمران سید سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کارکنان کے خلاف مقدمے کے اندراج کو ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنی یقینی شکست دیکھ کر اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ اس طرح کی سیاسی انتقامی کارروائیوں سے پی ٹی آئی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اگر ضلع انتظامیہ اور پولیس ایسے اونچے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئی تو وہ ڈی سی آفس اور ڈی پی او آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ الیکشن کمیشن اور اعلیٰ عدلیہ کو حکومتی امیدواروں کے دباؤ پر اٹھائے جانے والے ان اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے۔ نااہل، نالائق اور کرپٹ حکمرانوں سے قوم کو نجات دلانے کے لیے پی ٹی آئی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے معروف قانون دان قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کہا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ مسلم امہ متحد ہو کر آئے روز مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ عالمی دنیا کی مسلسل خاموشی کے باعث نریندر مودی اور اس کے حواری انسانیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بدترین مظالم کے بعد اب بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی۔ توہین رسالت کو عالمی جرم تسلیم کیے بغیر اس کا سدباب نہیں ہو سکتا۔ آج عالم اسلام کی کمزوری اور حکمرانوں کی بزدلی کی وجہ سے 2% کے لوگ توہین رسالت کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں اس پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانس میں توہین رسالت عالم اسلام نے ایکشن لیا ہوتا تو آج بھارت کے 2% کے لوگوں کو جرأت نہ ہوتی۔ عالم اسلام کو متحد ہو جانا چاہیے۔ عالم اسلام کے حکمرانوں کو قوانین ناموس رسالت کی منظوری کے لیے آخری حد تک جانا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔